السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، وکیل نامہ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہبہ، تملیک اور گفٹ میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے اس حوالے سے، تو جہاں بھی میں جاتا تھا تو یہی سوال عموماً مجھ سے ہوتا ہے کہ ہبہ کیا ہوتا ہے، تملیک کیا ہوتی ہے اور گفٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں ان تین لفظوں کی تشریح کے لیے اور ان میں جو فرق ہے اس کی وضاحت کے لیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں گفٹ سے۔ لفظ گفٹ کا جو اردو ترجمہ ہے وہ تو ہم تحفہ کہہ سکتے ہیں، اور انگریزی کے یہ ہمارے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر لفظ گفٹ استعمال ہے، اور یہ سیکشن 122 ہوتا ہے اس قانون کا، جہاں پہ گفٹ کا لفظ ہے اور جس کو تحفہ کہا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم تملیک اور ہبے کو دیکھیں تو اردو میں آ کے اس کے دو الفاظ ہمارے قانون میں ملتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ہبہ اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم تملیک۔ دراصل گفٹ انگریزی کا لفظ ہے اور تملیک اور ہبہ اردو کے الفاظ ہیں۔ فرق ان دونوں میں کوئی نہیں ہے۔ جب ہم گفٹ کہتے ہیں تو ہم اردو میں اس کو ہبہ یا تملیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاکستان یا برصغیر ہندوستان یا بنگلہ دیش میں آپ آتے ہیں تو پھر گفٹ کو دو الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، ایک کو ہم ہبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم تملیک کہتے ہیں۔ تو پھر کیا فرق ہے؟ جب انگریزی کے لفظ گفٹ قانون میں ایک استعمال ہے تو ہمارے ہبے اور تملیک میں کیا فرق ہے؟ آئیں چلیں اس کی وضاحت کرتے چلیں۔ ہبہ کیا ہے اور تملیک کیا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں یعنی اپنی حیات میں کوئی بھی پراپرٹی، چاہے وہ زمین ہے یا مکان ہے یا پلاٹ ہے یا جو بھی ہے، اس کو اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو وارث، خونی رشتہ جو اس کا وارث ہو، اس کو ٹرانسفر کرنا چاہے، یعنی اس کی مثال آپ ایسا لے لیں کہ اگر وہ شخص خدا نخواستہ کل کو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ کے بعد جو لوگ اس کے شرعی وارث کہلائیں گے، شریعت کے لحاظ سے اس کی کوئی جائیداد ان میں تقسیم ہوگی شرعی حصص کے مطابق، تو ایسے اشخاص میں سے کسی کو اگر یہ شخص اپنی حیات میں ان ورثاء میں سے اپنی کوئی پراپرٹی گفٹ کرنا چاہے گا، تحفہ کرنا چاہے گا، تو اس کو جو ہمارے محکمہ مال والے اپنے کاغذات میں اندراج کرائیں گے، چاہے وہ انتقال کی صورت میں ہو یا چاہے آپ رجسٹری کی صورت میں کرائیں، دونوں صورتحال میں اس کو جو لفظ استعمال اس کے لیے ہوگا وہ ہوگا تملیک۔ تو اگر یہی شخص کسی دیگر شخص کو تحفہ کوئی پراپرٹی اپنی کرے گا، اپنی کوئی جائیداد منتقل کرے گا، تحفتاً کرے گا، تو پھر جو لفظ ہمارے محکمہ مال والے استعمال کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہبہ۔ تو اگر یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے شرعی ورثاء میں سے کسی ایک شخص کو یا ایک سے زائد اشخاص کو کوئی بھی اپنی پراپرٹی تحفہ کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کو جو لفظ محکمہ مال والے استعمال کریں گے اس کو ہم تملیک کہتے ہیں، اور یہی شخص اگر کسی دیگر شخص کو، چاہے اس کا دوست ہے، کوئی بھی شخص ہے جاننے والا، کسی بھی شخص کو، کوئی رشتہ دار ہے لیکن اس کے شرعی ورثاء میں سے وہ نہیں ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو اگر وہ تحفہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کرے گا تو اس کو محکمہ مال والے ہبہ تصور کر کے ہبے کی انٹری کریں گے۔
تو ظاہر ہوا کہ ہبہ اور تملیک ہیں تو دونوں تحفے، لیکن تملیک شرعی وارث کو کیا جاتا ہے اپنی حیات میں، جبکہ ہبہ کسی تیسرے شخص کو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کا شرعی وارث نہیں ہے۔ اب قانوناً ان دونوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تملیک کے اوپر جو واجبات سرکاری ہوں گے وہ ان کی ایگزمپشن ہے، چھوٹ ہے، جبکہ ہبے کے اوپر آپ کو اپنی جو واجبات سرکاری ٹیکسز کی مد میں ہیں وہ آپ کو ہبے میں دینے پڑیں گے۔ تو ظاہر ہوا کہ ہبہ تقریباً جو سیل کے لوازمات ہیں، جو سیل میں بیع میں آپ کو جو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں وہ بیع میں ہبے میں بھی دینے پڑیں گے، اور تملیک میں آپ کو نامنل سی فیس دینی پڑتی ہے، ایک ٹوکن منی ہے، باقی تمام ٹیکسز تملیک میں ایگزیمپٹڈ ہو جاتے ہیں۔ گفٹ چاہے جو بھی قسم ہو، ہبہ ہو یا تملیک ہو، کیسے مکمل ہو؟ 3 انگریڈینٹس ہیں ان کے۔ ہم کسی دیگر ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تملیک کرنا چاہیں یا ہبہ کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورتحال ہے، طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم اگر کسی شخص کو ہبہ کریں یا تملیک کریں۔ اس پہ باقاعدہ ایک دیگر ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے جو سوالات اس نسبت تھے کہ ہبہ، تملیک اور گفٹ میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔